سورۃ الرعد کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کا 13واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر بھی 13 ہے۔ سورۃ الرعد سے مطالعہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرعد کا مطالعہ شروع کر رہے۔ مصحف میں اس کو مدنی سورت لکھا گیا ہے، یہ بھی ایک رائے ہے مفسرین کی۔ البتہ کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ توحید کا تذکرہ بھی، رسالت کا بیان بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے اور مشرکین کا جو شرک ہے اس کا رد بھی کیا گیا ہے، اس کی نفی بھی کی گئی ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا اصل مفہوم اللہ ہی کے علم ہے اور نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کریم کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اے نبی علیہ السلام جو آپ اور آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا کسی ستون یعنی سہارے کے بغیر جسے تم دیکھتے ہو۔ غیر مرئی، نہ نظر آنے والے کچھ سہارے تو ہیں جو اللہ نے قائم کر رکھے ہیں، مگر ہمیں دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ نیلی چھتری کو گویا ہم اپنے اوپر بغیر ستون کے دیکھتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر قرار حاصل کیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یعنی اس طرح ان کا نظام بنایا کہ لوگوں کے لیے زمین پر زندگی بسر کرنا آسان ہو گیا۔ مسخر کرنا دو اعتبارات سے ہوتا ہے، ایک تو کسی شے پہ بالکل ہی اختیار بندوں کو دے دیا جائے، جانوروں پر اختیار دے دیا، زمین کے کچھ وسائل پر دے دیا، اور ایک ہے مسخر کرنے کا مطلب کہ خدمت پر لگا دیا گیا، یعنی چاند ہمارے کنٹرول میں تو نہیں دیا گیا، سورج ہمارے کنٹرول میں تو نہیں دیا گیا، لیکن ان کی ترتیب ایسی رکھی گئی کہ ان سے ہماری زندگی زمین پر برقرار رہنے میں سہولت ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا رہے گا ایک مدت مقررہ تک۔ یدبر الامر، اللہ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور وہ اللہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنائے اور نہریں جاری کر دیں۔ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر قسم کے پھل اللہ نے پیدا فرمائے اور اس میں دو دو قسمیں بنائیں، یعنی ایک تلخ ہے، کڑوا مزاج یعنی ٹیسٹ والا، کچھ بہت سے ایسے کہ جو میٹھے ذائقے کے ہوا کرتے ہیں، اور جس میں تھوڑی تلخی بھی ہے تو اس میں بھی تاثیر ہوتی ہے جو انسان ہی کے فائدے کے لیے۔ یغشی اللیل النہار، وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں، اراضی ہیں، علاقے ہیں جہاں ایک جیسے قطعے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، فصل اگ رہی ہے اینڈ سو آن۔ تو زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں اور باغات ہیں انگوروں کی اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ایسے بھی کہ ایک جڑ سے دو تنوں والے ہیں اور بغیر دو تنوں والے بھی۔ بعض درخت ایسے کہ ایک ہی جڑ سے وہ نکلنے مگر ان کے دو تنے ہوا کرتے ہیں۔ شان کیا ہے؟ یسقى بماء واحد، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زمین ایک ہے، برسنے والا پانی ایک ہے، لیکن کس قدر رنگینی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، کس قدر فصلیں ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، پھل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ان میں سے بعض کو دوسروں پر ذائقے کے اعتبار سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب منکرین آخرت کا تذکرہ۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر اے نبی علیہ السلام آپ کو تعجب کرنا ہو تو تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے ان کے اس قول پر، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ نئی زندگی پائیں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔
وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی آگ والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے رحمت سے پہلے عذاب جلدی مانگتے ہیں. وہی بات کہ لے آؤ عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو. وقد خلت من قبلهم المثلات، حالانکہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے بھی عبرتناک سزائیں. پچھلوں نے بھی اس طرح کی ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے. عبرت کے طور پر یہ واقعات ان کے سامنے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب ان کے ظلم کے باوجود لوگوں کے لیے مغفرت فرمانے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اب یہ دونوں شانیں ہیں، بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس شان کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی. انما انت منذر، بے شک اے نبی آپ تو منذر، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا. ہر دور میں، ہر علاقے میں کہیے، ہر قوم میں کہیے، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے جو کوئی کہ ہر مادہ یعنی فیمیل اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور جو کچھ رحم میں یوٹرس میں سکڑتا اور بڑھتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر شے اس کے نزدیک اس کا ایک اندازہ مقرر ہے. یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق، اس کے مقرر کردہ معاملات کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ کی شان کا مزید بیان. عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، سب سے بڑا، سب سے بلند مرتبے والا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو آہستہ بات کہے یا جو اس کو پکار کر کہے، اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات میں چھپ رہا ہے اور جو دن میں چلنے پھرنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. لہو معاقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پہرے دار ہیں انسان کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی. یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. لوگوں کے اعمال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، لوگوں کی جانوں کی بھی بہرحال حفاظت ہو رہی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی عمدہ حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے. ایسی بات پہلے بھی آ چکی ہے، کسی امت کو اللہ نے کسی قوم کو نعمت دے رکھی، وہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمت کا مستحق ثابت کرے تو اللہ تعالیٰ نعمت دے رکھے گا اس کو. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی اس نعمت کا مستحق ثابت نہیں کرتی، نہ ہنجاری نالائقی پر اتر آئے وہ قوم، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے واپس لے لیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب کسی قوم کے ساتھ اللہ کسی تکلیف کا، نقصان کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ٹلنے کا معاملہ نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہ اللہ جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے. ڈر کے اس بات کا یہ گر گئی تو کسی کا نقصان نہ ہو جائے، اور امید کی اس بات کی کہ اس بجلی کے بعد بارش کا بھی برسنے کا معاملہ ہوگا جو کہ نفع کا باعث ہوتی ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے اللہ بوجھل بادل، ان بادلوں میں ٹنوں پانی ہوتا ہے اور پھر وہ بادلوں کو کھول کر اللہ برسا کر بارش برسا رہا ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج، یہ بادلوں میں جو گرج ہوتی ہے وہ گرج بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ یعنی کافر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ سخت پکڑ والا ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی اللہ کو پکارنا برحق ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، وہ انہیں اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے. إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، مگر جیسے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ کہ جیسے ایک شخص ہو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں. جیسے کوئی سمندر دریا کے سامنے کھڑا اور ہاتھ پھیلا کر کہے میرے منہ میں آ جا پانی، تو نہیں آئے گا. اسی طرح یہ جو باطل پرست غیر اللہ کو اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں، ان کا پکارنا بھی بیکار ہے.
وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار گمراہی کے سوا اور ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، خوشی سے یا ناخوشی سے، ہر ایک اس کے حکم کا پابند ہے. وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام کے اوقات میں. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ ادا کر لیجئے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی علیہ السلام پوچھئے آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ یہ لوگ تو جواب نہیں دیں گے. قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ. یہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ رب وہ ہے تو خالق بھی وہی ہے، معبود بھی وہ ہے، لیکن یہ تو دوسروں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، جواب نہیں دے رہے. قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ، آپ فرمائیے کیا تم اس کے سوا بناتے ہو اولیاء، حمایتی، پشپناہی کرنے والے، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، جو اپنی جانوں کے لیے بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرمائیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، تو کیا اجالا اور اندھیرے برابر ہو جائیں گے؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، کیا وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے لیے جو شریک بناتے ہیں ان شریکوں نے مخلوق پیدا کی ہے اللہ کی تخلیق کی طرح، کہ پیدائش ان لوگوں پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے. یہ غیر اللہ جو کہ معبود جن تم نے بنا رکھے اللہ کے سوا، یہ تو مخلوق ہیں، یہ اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اللہ یکتا ہے، غالب ہے. اب بڑی قیمتی مثالیں ہیں حق و باطل کی. دو مثالیں آ رہی ہیں اور اس سے حق و باطل کا جو فرق ہے، اور بعض اوقات باطل تھوڑا سا غالب دکھائی دیتا ہے، اس کی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا. ارشاد ہوا انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. فسالت اودیۃ بقدرها، تو ندی نالے اپنے اپنے انداز سے بہہ نکلے. نالے سے مراد یہ ہمارے گندے نالے نہیں، وہ برساتی نالے جنہیں کہتے ہیں کہ جس میں بارش کے موسم میں پانی آتا ہے. یہ ذرا جو آج کل ہمارے بچے ہیں نا، ان کے لیے تھوڑی تھوڑی اصطلاحات کو یا الفاظ کو واضح کرنے کی ضرورت ہوتی. بہرحال تو وہ بارش برسی، ندی نالوں میں پانی بہ اٹھا، اس بارش کے پانی کے نتیجے میں پانی رواں ہو گیا. فاحتمل الصید الزبد الرابیہ، پھر اٹھا لایا نالا پھولا ہوا جھاگ. وہ جو پانی بہ رہا ہے، پانی تو بہ رہا ہے، لیکن اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ جھاگ. کچھ کچرا بھی اس میں ہوتا ہے جو مکس ہو جاتا ہے، تو اوپر جھاگ دکھائی دیتا ہے، نیچے پانی. ایک اور مثال، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جو کچھ وہ آگ میں تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا اور سامان تیار کرنے کے لیے، اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے. چاہے وہ سونے چاندی کے زیورات ہوں یا اور دھاتوں کو پہلے پگھلایا جاتا ہے، تو جب وہ دھات کو ڈالا جاتا ہے آگ میں، تو اصل تو نیچے رہ جاتی ہے اور جو شے ہے، اور اوپر کیا نظر آتا ہے؟ جھاگ اور کھوٹ. یہ دو مثالیں ہو گئیں. اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے، پانی نیچے ہے. اوپر جو ہے وہ کھوٹ نظر آ رہی، جھاگ نظر آ رہا ہے، اصل دھات نیچے ہے. اللہ فرما رہا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. یہ بھی حق و باطل کی مثال ہے. کیا مطلب؟ کئی مرتبہ بظاہر باطل غالب دکھائی دیتا ہے اور حق والے یا حق بظاہر مغلوب دکھائی دیتا ہے. لیکن یاد رہے یہ جو جھاگ ہے کبھی اکیلے سے الگ سے نظر نہیں آتا، یہ بیچارہ پانی کے اوپر ہی نظر آئے گا. یہ کھوٹ بھی الگ سے نظر نہیں آئے گی، یہ پانی کے اوپر بھی نظر آئے گی. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، باطل بھی حق کے طفیل حق کا کچھ سہارا لے کے کھڑا رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ثبات نہیں ہے، اس کو قرار نہیں ہے. فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو شے لوگوں کو نفع دینے والی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے. یہ ہے اصل بات. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی. بظاہر وہ جو ہے وہ بہت زیادہ غالب نظر آ رہا ہے. یہ وقتی معاملہ ہے جھاگ کی طرح، ایک وقت آئے گا جھاگ اڑ جاتا ہے، یہ باطل بھی مٹ جائے گا، اور اصل شے کیا رہے گی؟ جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے، جو قرار پکڑنے والی، جو ثبات اختیار کرنے والی ہے، اور وہ ہے حق کا معاملہ. ہاں اللہ نے تو مثال عطا فرما دی، لیکن اصل ایک اور نقطہ کیا ہے؟ یہ حق والے اپنے حق پر ہونے کا ثبوت تو پیش کریں. حق والے ڈٹیں تو صحیح، جمیں تو صحیح، استقامت کا مظاہرہ تو کریں. جب یہ حق والے استقامت کا مظاہرہ کریں گے،
اپنا تن من دھن لگانے کو تیار ہو جائیں گے، جیسے کہ 313 بدر میں کھڑے ہو گئے تھے، تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور باطل کو اللہ نابود بھی کر دے گا اور اس دن کو فرقان بھی اللہ تعالیٰ قرار دے دے گا۔ یہ ہے اصل نقطہ۔ تو ہمیں ترغیب کیا دلائے گی؟ پریشان نہ ہونا، باطل کے ذرا سے غلبے کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا، یہ جھوٹ کے جیسے پاؤں نہیں، باطل کو قرار نہیں۔ تم اگر حق پر ڈٹے رہے تو بالآخر یہ باطل مٹے گا، ختم ہوگا، اور وہ شان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جن لوگوں نے رب کا حکم نہ مانا۔ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اگر جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ ان کا ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو جائے کہ وہ اس کو فدیے میں دے کر کل بچنا چاہیں، نہیں ممکن، بچیں گے نہیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى، تو کیا وہ شخص کے جو جانتا ہے جو کچھ نازل کیا گیا اے نبی علیہ السلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کو حق کی روشنی مل گئی اور جو گمراہی کے اندھیروں میں ابھی سرگردہ ہے، پھر رہا ہے اسی کے اندر، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اگلی چند آیات میں کم و بیش کو 10 کے قریب صفات بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جو حق والے ہیں، ان لوگوں کی جو حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ اللہ ان لوگوں میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شامل فرمائے اور یہ صفات مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ عالم ارواح میں بھی تھا اللہ کو رب ماننا، اور ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے، ہر نماز میں ایاک نعبد دہراتا ہے، و ایاک نستعین دہراتا ہے، اور سمعنا و اطعنا کہتا ہے، اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون الميثاق، اور پختہ قول و اقرار کو توڑتے نہیں، یعنی اللہ سے جو پختہ عہد کیا اس کے خلاف نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل، اور وہ لوگ جو اسے جوڑے رکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے۔ مراد صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم بھی رکھنا اور اس سے سلوک کرنا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے صاحب ایمان کی علامت۔ منافق گناہ کرتا ہے، نچنت اور بے خوف رہتا ہے، لیکن ایمان والا نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہ ہوں گی۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ یہ صبر پوری زندگی پر محیط ہے۔ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ سورہ فرقان پڑھیں گے۔ سورہ فرقان کے آخر میں ہے جنت کے بالا خانے، ملٹی سٹوری بینگلوز جو آتا ہوں گے اہل جنت کو، وہ ان کے صبر کی وجہ سے۔ پوری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کی گئی ہے قرآن میں کئی مرتبہ۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز قائم کی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے۔ اتنا عمدہ ان کا کردار ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے وہ باپ دادا اور بیویاں اور اولاد جو نیک ہوئے۔ یہ ہے اہم معاملہ۔ گھر والے نیکی کی راہ پر ہوں، ہدایت کے راستے پر ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیلا ہو، اللہ جمع فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ایسے ہی گھرانے عطا فرمائے۔ شرط کیا لگائی؟ باپ دادا، بیویاں،
اولاد کون؟ جو نیک ہوئے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے. سلام علیکم، یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو. بما صبرتم، اس کے بدلے کہ تم نے صبر کیا. پھر دیکھیے پوری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کر دی گئی. رمضان کے مہینے کو بھی حضور نے کیا فرمایا؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے. بھوک ہے، پیاس سے برداشت کرنی ہے اینڈ سو آن. تو رمضان کا مہینہ بھی صبر کا مہینہ قرار دیا گیا. اور اہل جنت کو جنت عطا ہو رہی ہے اللہ کی شان کریمی صبر کی وجہ سے. فنعم عقبی الدار، بس کیا خوب ہے آخرت کا گھر. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو وعدے کو پورا کرنے والے، جو صلہ رحمی کرنے والے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، جو صبر کرنے والے اللہ کی رضا کی خاطر، جو نماز قائم کرنے والے، جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے پوشیدہ و ظاہری طور پر، جو بدی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کا گھر ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس وہ لوگ جو باطل پرست ہوں گے، حق کا ساتھ دینا تو دور کی بات، حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے. ایسے باطل پرستوں کا تذکرہ اور ان کی صفات کا بیان. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کو پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے کاٹتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے، یعنی قطع رحمی کرتے، رشتے توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. یہ اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بڑی ہی حقیر سی متاع، حقیر سی بات ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. آپ فرما دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف راستہ عطا فرماتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اسی سے سمجھ لیجئے کہ جو رجوع کرنے کی روش پر ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جو ہٹ دھرمی پر آ گیا اس کو پھر گمراہی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. کون ہے رجوع کرنے والے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دل اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان پاتے ہیں. یہ ہے یاد الہی جو بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے. آج بہت ساری بیماریاں ہیں، ظاہری بات اس کی کچھ فزیکل کازز بھی ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ کیا جی دل سیٹسفائیڈ نہیں ہے، دلوں کے اندر مسائل ہیں اور اسی کے آدھار پہ جسم کے مختلف حصوں کے اندر مختلف شکلوں میں ہو رہا ہوتا ہے. تو ہارٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے جناب، اس وجہ سے بہت سارے مسائل کا اور بیماریوں کا، پریشانیوں کا ہم شکار ہیں. اللہ کا کلام کہتا ہے کہ یہ دلوں کو اطمینان یہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. آپ بھی 2 رکعت ادا کرے، توجہ کے ساتھ ادا کرے، لو لگ جائے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو جائے، 2 آنسو بھی بہا لے، سیٹسفائیڈ ہو کے جاتا ہے جی. اور کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائے، ویسے ہی ڈالر کا ریٹ اور بڑھ گیا جی، مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھی خاصی شاپنگ کرنے کے بعد بھی گھر والوں کی طرف سے آتا ہے یہ تو آیا نہیں، وہ تو لائے نہیں جی. بہرحال وہ کرنا ہے، ظاہری بات ہے، گھر گھر ہستی کے کام تو نمٹانے ہیں، لیکن ادھر ٹینشن بہت ہے اور یہاں 2 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے، صرف 2 آنسو کی بات ہے، 2 کلمات کی بات ہے، زبان پر لے آؤ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان محبوبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں، زبان پر ہلکے، میزان میں بہت بھاری، رحمان کو بڑے محبوب. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت سارے مسائل کا بہت بڑا حل اسی میں ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. یہ قرآن بھی ہے، اعلیٰ ترین ہے، نماز بھی ہے، جامع ترین ہے، اور لا الہ الا اللہ ہے، وہ حدیث میں افضل ترین ہے. اور پھر حضور کی بتائی ہوئی دعائیں، حضور کے بتائے ہوئے اذکار، مستقل ان کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا. پھر کیسا اطمینان، اللہ اکبر. صحابہ ہیں، ان کو سولی دی جا رہی ہے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تیر لگ رہا ہے اور زبان پر کیا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. پھر بندہ ہنسی خوشی
اللہ کے خاطر جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اتنا اطمینان اس کے باطن میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. جادوگروں کو اطمینان ملا معاف کیجیے گا, جادوگروں کو اطمینان مل گیا تھا نا, کس کے سامنے بات کی کھڑے ہو کے؟ فرعون جیسے ظالم اور جابر کے سامنے. یہ بہت بڑی دولت, یہ پیسوں سے نہیں ملتی, یہ کریڈٹ کارڈ سے نہیں ملتی, یا آن لائن نہیں ملتی. یہ تو اس دل میں اللہ کا یا ذکر ہو اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور وجود ثابت کرے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. یہ پورا ذکر کا مکمل پیکج, دل میں بھی, زبان پر بھی, اور وجود میں ذکر کیا ہے؟ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کامل اطمینان بندوں کو میسر آتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا علیہ السلام, اللہ اکبر, اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, یعنی بولتے رہو, زبان سے جاری رہے کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں. ہمارا خیال ہے پاگل بڑبڑاتا بہت ہے, بولتا بہت ہے, زبان چلتی رہتی ہے, اسی کو پاگل کہتے ہیں نا ہم لوگ. عجیب بات. حضور فرما رہے اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کرتے ہیں. دیوانے ہو جاؤ کس کے؟ خالق کائنات کے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے طوبہ ہے. جنت کے ایک درخت کا نام بھی طوبہ ہے اور اس کا لغوی ترجمہ ہے خوشحالی. جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, ان کے لیے خوشحالی ہے. وحسن مآب, اور عمدہ ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم, اسی طرح اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے, اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا, گزر چکی ہیں اس سے پہلے بھی امتیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن, تاکہ جو ہم نے وحی آپ کی طرف کی ہے آپ اس کو پڑھ کر سنائیں, اور یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. قل هو ربی لا الہ الا ہو, آپ فرما دیجئے میرا رب وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. قل هو ربی, آپ فرمائیے وہ اللہ میرا رب ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت و الیہ متاب, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى, اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چل پڑتے, یا اس سے زمین پھٹ جاتی, یا اس کے ذریعے مردے باتیں کرنے لگ جاتے, مراد پھر بھی ایمان نہ لاتے کیونکہ ہر دھرمی کے انتہا پر آ چکے ہیں. بل للہ الامر جمیعا, بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا اختیار ہے. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا, تو کیا مومنوں کو اس بات سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا, لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعہ, اور کافروں کو ان کے اعمال کے بدلے ہمیشہ سخت مصیبت پہنچتی رہے گی. او تحل قریبا من دارہم, یا اترے گی ان کے گھر کے قریب کوئی مصیبت. حتی یأتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور یقیناً نبی علیہ السلام آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے ان کی پکڑ کی. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, تو بس دیکھو میرا عذاب کیسا تھا. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, تو بھلا وہ یعنی اللہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگراں ہے, وہ ان جھوٹے معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں؟ یہ جھوٹے معبود تو بے بس سے کچھ نہیں جانتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ, اور انہوں نے بنا لی اللہ کے لیے شریک. قُلْ سَمُّوهُمْ, اے نبی علیہ السلام سے فرمائیے ان کے نام تو لو. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ, کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو پوری زمین میں اس کے علم میں نہیں, یا محض ظاہری اوپری اوپر کی بات کرتے ہو, یعنی تمہارے پاس کوئی علم نہیں اور بلا علم تم جھوٹی باتیں اللہ کی طرح منسوب کرتے ہو. بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل, بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے فریب خوشنما بنا دیے گئے اور وہ ہدایت کے راستے سے روک دیے گئے. گندگی کے راستے پر چل پڑے تو گندگی ہی اچھی لگ رہی ہے. جیسے جس نے اوریجنل کو ٹیسٹ نہ کیا ہو وہ آرٹیفیشل پر ہی بیچارہ مطمئن ہو جاتا ہے. جو قرآن کے قریب نہ آیا ہو اس کو کبھی راک اینڈ رول میں اور کبھی ڈسکو میں, کبھی ڈانس میں, کبھی گندی چیزوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اوریجنل کو کبھی اس نے ٹیسٹ نہیں کیا ہے. اور آپ نے, میں نے اب اوریجنل سے اپنا آپ کو جوڑ لیا ہے تو باقی چیزیں ہمیں کیا لگنی چاہیے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے. دس از دا اوریجنل ون, یہ ہماری روح کی
غذا ہے، وہ سارا کچھ جو ڈرامے بازی ہے وہ روح کی سزا ہے، وہ نفس کی غذا ہے، اور برائی کی دعوت دیتا ہے نفس، وہ اس نفس کی غذا ہے۔ یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہماری روح کی اصل غذا ہے۔ تو جو گندگی کے راستے پر چلتا ہے، گندگی اس کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب نہایت تکلیف دہ ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت جس کا تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، ایسی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اکلها دائم وظلها، اس کے پھل ہمیشہ کے لیے ہیں اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کا ہوگا۔ کیسا کیسا سایہ ہوگا؟ 100 برس بھی ایک سوار ایک درخت کے نیچے چلتا رہے اس کے سائے میں تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم شریف کی روایت۔ تلک عقبى الذین اتقوا، یہ ہے تقوی والوں کا انجام، وعقبى الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا و جنت کا سوال کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے تیرے غضب سے اور جہنم کی آگ سے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اے نبی، اس سے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اہل کتاب میں سے وہ جو ایمان لے آئے نبی علیہ السلام پر، ان کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور بعض گروہ اس کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، انہی اہل کتاب میں وہ ہیں جو منکر ہو گئے اور انہوں نے حق قبول نہ کیا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وکذالک انزلنا حکما عربیا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم میں سے آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ یہ ظاہری بات ہے لوگوں کو حضور سے خطاب کر کے لوگوں کو سنایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک رکوع اور سورت ہوگی مکمل اور ادا کریں گے انشاءاللہ تراویح۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یقیناً ہم نے رسول بھیجے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو عطا کی بیویاں اور اولاد۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کا یہ اختیار نہ ہوا کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر، یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، نشانی عطا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدے کے لیے ایک تحریر مراد طے شدہ ہے۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ام الاصل کتاب ہے یعنی لوح محفوظ، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ یہ بھی تقدیر کی قسم ہے، ایک ہے تقدیر مبرم طے شدہ، ایک ہے معلق جس میں اللہ کے علم میں ہے کچھ ہوگا تو کچھ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے تقدیر بدل دی جاتی ہے، بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اس کے رزق میں اضافہ یعنی برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ بھی اللہ کے علم ہے، ہاں اللہ کے علم ہے کہ بندہ یہ عمل کرے گا تو ایسا ہوگا، یہ کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اس کو تقدیر معلق بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ چاہے تو معاملہ ختم کر کے کچھ اور کر دے، اور ایک تقدیر مبرم جو بالکل اٹل ہے، یہ اللہ کی شان، جو چاہے مٹا دے جو چاہے باقی رکھے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ او نتوفینک، اور اگر اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا دکھائیں جس کا ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ، تو بے شک آپ کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب کچھ تو اس میں وہ اوزون کی جو لیئر اس پر بات کریں گے، وہ کر لے جی، جب کوئی اسٹیبلش فیکٹ آئے گا تو وہ بیان ہو جائے گا۔ لیکن یہاں نقطہ کیا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اطراف کے لوگوں کو اسلام کی قبولیت کی توفیق دے رہا ہے۔ کل یثرب میں بھی
اسلام کی شمع روشن ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، یہ مکے والوں کا ایک احاطہ کر لیا جائے گا، اور پھر بالآخر مکہ مکرمہ بھی فتح ہو جائے گا، پورے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ تو کیا ہے، ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں، واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اور اللہ حکم عطا کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے، وہو سریع الحساب، اور وہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے چالیں چنی تو تمام کی تمام تدبیر تو اللہ ہی کی ہے، یعنی اصلاً۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ اللہ جانتا ہے جو ہر شخص کمائی کرتا ہے، مراد اعمال کی۔ بس یعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور قریب کافر جان لیں گے کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی بہرحال کس کے لیے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ بھی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اہل کتاب کے ہاں بھی نشانیاں موجود ہیں، تم ان سے بھی اے مشرکین مکہ پوچھ سکتے ہو۔ سورہ ابراہیم کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں، نام سے بھی ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں آئے گا۔ مکی صورتیں ہی ابھی جاری ہیں، 18ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ المؤمنون تک یہ تمام مکی صورتیں ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں اور آخر میں قرآن حکیم کا ذکر ہے، تینوں عقائد، توحید، آخرت، رسالت، اس کا بھی بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری اور عمدہ اور جامع دعاؤں کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب اے نبی علیہ السلام ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں ان کے رب کے حکم سے۔ الی صراط العزیز الحمید، غالب اور خوبیوں والی ذات کے راستے کی طرف، اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ۔ اس کتاب کا اہم مقصد کیا ہے؟ آپ اس کی آیات کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو قرآن حکیم ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ مزید ہم سب کو قرآن حکیم سے ہدایت مزید نصیب فرمائے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب سے خرابی ہے۔ کون ہے یہ کافر جن کے لیے تباہی اور خرابی اور بربادی ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر، یعنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، یہ عملاً کفر کی روش پر ہیں یہ لوگ، ان کے لیے تباہی بربادی۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے واضح طور پر بیان کر دے مراد اللہ کے احکام کو۔ جب کبھی کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا، وہ رسول اسی قوم میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا قبول کرنا آسان ہو۔ دعوت دین کا بھی یہ تقاضا ہے کہ لوگ جس زبان کو سمجھتے ہیں اسی زبان میں ان کے سامنے کلام کیا جائے۔ ایک تو لینگویج کی بات ہے، ایک ہے لوگوں کا مینٹل لیول، لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق بھی کلام ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور ان کے فہم کے مطابق۔ تو ایک تو زبان وہ ہو، لینگویج جس میں لوگ سمجھتے ہیں، پھر ان کی ذہنی سطح کا بھی خیال رکھتے ہوئے بات بیان کی جائے۔ یہ بھی دعوت دین کے طریقوں میں سے یا اسلوب میں سے ایک بڑا اہم درس ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے ایام یعنی جن دنوں میں عظیم فیصلے اللہ نے کیے، اللہ کے ایام کے ذریعے انہیں نصیحت کرے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً ہر انتہائی صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. تذکیر بھی ایام اللہ، سورہ اعراف میں بھی ذکر آیا، بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے ان کا ذکر کر کے یاد دہانی، اس میں صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے غور و فکر کا سامان ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ اللہ نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بری طرح عذاب پہنچاتے. ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب، جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا یقیناً کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بھی یقیناً بڑا شدید ہے. یہ ہے شکر کا بدلہ، یہ شکر کا فائدہ. شکر کرو گے مزید تمہیں عطا کروں گا. نعمتوں کا اعتراف کرے بندہ، اپنی بے بسی کو دیکھے، اللہ کی عظمت کو دیکھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اسی صورت میں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اعتراف دل میں، زبان پر شکر کے جذبات، اور وجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں استعمال کرنا. یہ ہے 3 درجات شکر کے، دل سے، زبان سے، پورے وجود سے شکر کرنا. شکر کرو گے اللہ کہتا ہے مزید دوں گا. عام طور پر ناشکری کا رویہ کیا ہے؟ اس کے پاس بڑا گھر ہے، میرے پاس چھوٹا، اس کے پاس برانڈڈ گاڑی نئی والی، میرے پاس پرانی، اس کے پاس آئی فون 10 کے پتہ نہیں بات کیا آ گیا ہوگا، وہ پلس ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ، جو ہے اس پہ شکر کرو. اور حدیث شریف میں کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جن کے پاس تم سے بھی کم ہے. جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو جو ہوگا اس پہ قناعت کرو گے، شکر کرو گے. شکر کرو گے تو اللہ کہتا ہے مزید عطا کرو گے. اللہ کا فارمولا جو اس نے دیا ہے. ہم چاہتے ہیں نا اضافہ، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے بھائی، کم پہ تھوڑی ہم اکتفا کرتے ہیں. ہر بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس پہ شکر کرو تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. ناشکری کرو گے، ناشکری کیا ہے؟ جو ہے اس پہ بھی توجہ نہیں، جو ہے اس سے گزارا ہو رہا ہے اس پہ توجہ نہیں، مزید کی ہوس، لالچ ہے، کفریہ کلمات، ناشکری کے کلمات، دوسروں کو آگے دیکھ کر حسد کا معاملہ، ہوس، لالچ، طمع، یہ ہے ناشکری. اگر ناشکری کرو گے ان عذاب لشدید، تو بے شک میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو سب کے سب اور وہ جو زمین میں تمام کے تمام، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ یقیناً بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے. تمہارے شکر کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، تمہارے شکر کا فائدہ تمہیں، نہ تمہاری ناشکری کا نقصان بھی تمہارا. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد و سمود. والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں. بہت ساری اقوام تاریخ کا حصہ بھی نہ بن سکی، ہمیں معلوم بھی نہیں، سب کو اللہ جانتا ہے. جاءتہم رسلہم البینات، ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، اس کا ایک ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے منہ میں لوٹا دیے، یعنی ان کو خاموش کر دیا. یہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ترجمہ کر رہا ہوں تو پریشان نہ ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات پروناؤن کی وجہ سے اور کسی وجہ سے ایک آیت یا اس کے ایک حصے کا ایک سے زیادہ ترجمہ کرنا ممکن ہوتا ہے. وہ آپ تفاسیر میں دیکھیں، جب ترجمے ایک سے زیادہ ممکن ہوتے تو تشریحات کا بھی امکان ایک سے زائد ہوتا ہے. تو پھر مختصر وقت میں ایک ہی بات بیان کی جاتی ہے، یا وہ کہ جو زیادہ راجح ہوتی ہے، علماء کی اصطلاح ہے، جو زیادہ پریفرڈ اوپینین ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے. تو ایک ترجمہ کیا گیا، رسول ان کے ساتھ نشانیاں، ان کے پاس آئے نشانیوں کے ساتھ، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں لوٹا دیے. کیا مطلب؟ رسولوں کو خاموش کرا دیا، چپ کرانے کی کوشش کی. استغفر اللہ، سننا بھی گوارا نہیں کیا ان کی بات کو. وقالوا انا کفرنا بما